1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی آدمی نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون کی لاش کا کیا ہوا تھا اور اس کے باقیات کہاں ہیں اور ہیں بھی یا نہیں۔ توریت، انجیل اور قرآن مجید میں اس واقعے کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتا ہوا فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے سمندر کے بیچ بننے والے راستے سے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد فرعون کا کیا ہوا تھا، اس بارے میں بائبل اور توریت خاموش ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ سورۃ یونس میں فرعون کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا: پس تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ دراصل فرعون کے سمندر میں ڈوب کر مرنے کے بعد سمندر نے اس کے جسم کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا تھا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش کو پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مثالیں لگا کر اسے پورے شان اور احترام کے ساتھ تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ ممی بنانے کے اس عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے کچھ عرصے بعد پانی میں رہنے سے اس کے اوپر سمندری نمک کی ایک تہ لگ گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر اس تہ کو ویسے ہی رہنے دیا اور اسے حنوط کر دیا۔ وقت بدلتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے جن کی گرد کے نیچے سب کچھ دب گیا، یہاں تک کہ فرعون کی حنوط شدہ لاش بھی زمین میں دھنس گئی۔ فرعونیوں کے نام صرف کتابوں، ان کی تعمیرات اور ان کے لوگوں کے ذہن میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں اس فرعون کے جسم محفوظ کرنے کے متعلق آیات بھی نازل ہوئی تھیں جس پر اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور اسے کیسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ سن 1871 عیسوی میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک معمولی چور احمد عبد الرسول کو فرعون کی حنوط شدہ لاش کی طرف جانے والے راستے کا پتہ چل گیا۔ وہ اس سرنگ سے داخل ہوتا اور اندر رکھے فرعونیوں کے قیمتی سامان بیچا کرتا تھا۔ ایک دن اسے کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ جس جگہ سے یہ سامان چوری کر رہا تھا وہ دریائے نیل کے قریب تھا۔ وہاں سے ملنے والے راستے کی جب مکمل کھدائی کی گئی تو وہاں دوسری ممیوں کے ساتھ ساتھ وہاں غرق ہونے والی فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا جائزہ لیا گیا تو فرعون کی ممی پر جمع نمک کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑی کھوج تھی، لہٰذا دنیا بھر کے آرکیولوجسٹ اور سائنٹسٹ مصر آنے لگے۔ اس کی جانچ کرنے کے بعد دنیا بھر کے ایکسپرٹ نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھا اور خدائی کا دعوے دار تھا۔ اس کی لاش کو عجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا۔ 1982 عیسوی میں فرعون کی ممی خراب ہونے لگی تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت سے درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے، لہٰذا مصری اور فرانسیسی سائنسدانوں نے مل کر فرانس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر خود حکومت کے تمام عہدیداروں اور فوج کے افسروں کے ساتھ استقبال کے لیے موجود تھے۔ فرعون کا استقبال کسی زندہ عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا۔ فوجی دستوں نے توپوں کی سلامی دی اور ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا۔ اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورائی بوکائل نے کی تھی۔ مائکروسکوپ ٹیسٹ کے ذریعے ممی کے تمام اجزاء کا باریک سے معائنہ کیا گیا تو معلوم ہوا اس کی لاش اور جسم میں سمندر کے ذرات ابھی تک موجود ہیں۔
مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے واقع درج ہے۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے، لہٰذا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچ گئے۔ کیونکہ وہ ایک سائنسداں تھے، اسی لیے اس نے مصر کے ہی ایک اور سائنسداں سے ملاقات کی۔ اس نے قرآن مجید کو کھول کر ڈاکٹر مورائی کو سورۃ یونس کی ان آیات کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا، پانی سے نکال کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور جدید سائنسی طریقے سے اس کی لاش کو محفوظ کرنا، ان سب کا اشارہ ایک جانب تھا، وہ بہت واضح تھا، تو یہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فرعون کی لاش محفوظ کر کے ایسی دنیا کے سامنے لا کر رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کے ایک کلک پر، رسائل اور چینلز پر اور میوزیم میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے یہ بدترین اور قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی رب ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے۔ ڈاکٹر مورس آیات کے ترجمے کو سن کر پکار اٹھے، اللہ ہی ہے، قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔